اللہ کی ذات وہ سب سے اعظم و اکبر ذات ہے، اس سے بڑھ کر کسی کی ذات نہیں۔ تو عمومی طور پر اپنے سے بڑی کسی ہستی کا حوالہ دے کر اپنا تعارف کروایا جاتا ہے۔ تو قربان جائیں، اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ساری کائنات کا سب سے عظیم تر خدا ہو کر، ساری کائنات کی عظیم تر ہستی ہو کر، وہ رب جب اپنا تعارف قرآن میں پیش کرتا ہے وہ اپنے تعارف میں کہتا ہے کہ میں وہ رب ہوں جو محمد مصطفیٰ کا، میں وہ رب ہوں جو واللیل کی زلفوں والے محبوب کا رب ہوں، میں وہ خدا ہوں جو والضحیٰ کے چہرے والے مصطفیٰ کا۔ آئیے ذرا قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 125 اور فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اے میرے محبوب نبی، اے سبیل ربک، اے محبوب نبی اس رستے کی طرف بلاؤ جو رستہ تیرے رب کا رستہ ہے، جو رستہ تیرے رب کا رستہ ہے۔ اللہ کے رب تو ساری کائنات کا ہے۔ ہم جب قرآن مجید کھولتے ہیں پہلی سورت کی پہلی آیت جب تلاوت کرتے ہیں تو کیا آتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس رب کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ باری تعالیٰ یہ کیا فلسفہ ہے؟ ادھر تو پہلی آیت قرآن کی پہلی آیت اور پہلی آیت کے اندر فرمایا کہ سارے جہان کا رب، فرمایا ہاں وہ تمہارے لیے تھا کہ سارے جہان کا رب، وہ تو میں ہوں اس میں شک نہیں، لیکن جب میں اپنا تعارف کرواتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں کہ میں اپنے محبوب نبی کا رب ہوں۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک، اے محبوب ان دنیا والوں کو اس رستے کی طرف بلاؤ جو رستہ تیرے رب کا رستہ ہے۔ سورہ مریم ہے، 16واں پارہ ہے، سورہ مریم شروع ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ بڑی خوبصورت بات اللہ نے فرما دی، رحمت کا بھی ذکر کرو لوگوں کے سامنے، اس امت اور میرے بندوں کے سامنے اس رحمت کا ذکر کرو کہ جو رحمت حضرت زکریا پر تیرے رب نے کی ہے۔ رحمت ربک، فرمایا کہ جو زکریا علیہ السلام پر رحمت تیرے رب نے کی ہے، اے محبوب نبی اس رحمت کو دنیا والوں کے سامنے بیان۔ دیکھیں رحمت کی جاتی ہے حضرت زکریا پر، حضرت زکریا بھی اللہ کے نبی ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ فرماتا کہ اے محبوب نبی اس رحمت کو بیان کرو جو رحمت میں رب نے حضرت زکریا پر کی ہے، تو حضرت زکریا کا مطلب نہیں، رحمت زکریا علیہ السلام پر ہو رہی ہے، لیکن جب اپنے رب ہونے کی بات فرمائی تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، تو میں نے جو رحمت زکریا علیہ السلام پر کی ہے اس رحمت کا دنیا والوں کے سامنے بیان ہے۔ کوثر ہے 30ویں پارے کی مشہور و معروف کوثر، وہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا فصلی لربک وانحر، اے میرے محبوب نبی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی ذات کا قرب پانے کے لیے قربانی بھی کرتے رہو، نماز پنجگانہ بھی پڑھتے رہو اس رب کے لیے۔ فرمایا لربک، اے محبوب جو تیرا، کہاں پر گیا نہیں، اسی تیسرے پارے کی سورۃ النصر ہے، اور سورۃ النصر میں اللہ نے کیا فرمایا فسبح بحمد ربک، فرمایا کہ محبوب نبی اس رب کی تسبیح کرتا ہے، اس رب کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ کرتا ہے، اور کس رب کی؟ فرمایا فسبح بحمد ربک، اے محبوب نبی جو تیرا رب ہے۔ بیسوں مثالیں ہیں، درجنوں مثالیں قرآن مجید اور حدیث شریف کے اندر پائی جاتی ہیں، جگہ جگہ اللہ رب العزت نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ محبوب نبی میں تیرا رب ہوں، حالانکہ وہ سارے جہان کا رب ہے۔ باری تعالیٰ یہ فلسفہ کیا ہے، اس میں راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ فرمایا دنیا والوں حکمت یہی ہے، فلسفہ یہی ہے کہ ساری کائنات مجھے اب ہونے کی وجہ سے جانتی اور پہچانتی ہے، میں رب ہو کر اپنے آپ کو اپنے محبوب نبی کا رب بتاتا ہوں، اور اس لیے بتاتا ہوں کہ جس نے مجھے ماننا ہے وہ در ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ جائے، جو حضور کے قدموں میں آ گیا اور جو حضور کو جان گیا پہچان گیا وہ میں رب کو بھی جان گیا اور پہچان۔ اعلیٰ حضرت عظیم المحبت بادشاہ امام محمد رضا صاحب باز بریلوی علیہ رحمہ بڑی خوبصورت بات آپ کرتے ہیں شیخ حضور نے، آپ فرماتے ہیں کہ باخدا خدا کا یہی ہے در، باخدا خدا کا یہی ہے در، باخدا کا مطلب ہے کہ خدا کی قسم خدا کا یہی ہے در، نہیں ہے کوئی مفر مگر، نہیں ہے کوئی مفر مگر جو یہاں سے ہوا
وہ وہیں بھی ہوا، جو یہاں نہیں وہ وہاں ہوا۔ فرمایا کہ جو در مصطفیٰ پہ آ کر مصطفیٰ کا ہو گیا وہ خدا کا بھی ہو گیا، اور جو در مصطفیٰ پر آ کر مصطفیٰ کا نہ ہوا، فرمایا کہ وہ یہاں بھی نہیں اور وہاں بھی نہیں ہے۔